نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ماہ ذو الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے اور چند روز اس کے گزر چکے ہیں۔ یہ ماہ ذو الحجہ بہت ہی عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مسلمان اسلام کا ایک اہم فریضہ حج جیسی عظیم الشان مالی و جانی عبادت کو سر انجام دیتے ہیں۔ ہر مسلمان اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی دیتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اور دیوانہ وار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی خطاؤں، اپنی لغزشوں پر معافی اور آئندہ کے لیے دین اسلام کے مطابق چلنے کا عزم مصمم کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ بھی ان پر اس انداز میں کرم فرما ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو رب تعالیٰ جب وہ مہمان رب کے گھر سے واپس لوٹتے ہیں تو وہ اس حالت میں واپس لوٹتے ہیں کہ گویا وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے کھاتے میں، ان کے رجسٹر میں کوئی بھی رب تعالیٰ غلطی باقی نہیں چھوڑتے، کسی بھی خطا کو باقی نہیں چھوڑتے، ساری پچھلی خطائیں، گناہوں کو، کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اتنی عظیم الشان عبادت اس ماہ ذو الحجہ میں ادا کی جاتی ہے۔ ذو الحجہ کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اس ذو الحجہ کے 10 دن میں عبادت کرتا ہے تو ان 10 دنوں کی عبادت رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عام دنوں میں اس کے علاوہ جتنے بھی ایام ہیں ان عام دنوں کی بنسبت ان 10 دنوں کی عبادت سب سے زیادہ رب تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ مقدس کے اس عشرے میں روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو شخص رات میں عبادت کرتا ہے ان 10 ایام میں روزہ اور رات کو جو شخص عبادت کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا بابرکت مہینہ اور اس کے بابرکت لمحات ہمیں عطا فرمائے ہیں، جہاں مسلمان اس میں عبادت کرتا ہے وہیں پہ مسلمان اپنی جانی مالی قربانی بھی دیتا ہے۔ ماہ مبارک میں رب تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم بھی ان بابرکت لمحات اور بابرکت گھڑیوں سے فائدہ حاصل کر سکیں، ہم بھی لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کا ثواب حاصل کر سکیں اور سال بھر کے روزوں کا ثواب ہم حاصل کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، اور یہاں تک جناب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص 9 ذو الحجہ کو روزہ رکھتا ہے تو رب تعالیٰ سے مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے 1 سال آنے والے اور 1 سال گزشتہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یقیناً آپ اور ہمیں 2 سال کے گناہوں کی ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، یقیناً یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک کے اس پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں گزارنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ تسبیح، تحمید اور تہلیل بیان کیا کرتے تھے، اپنے رب تعالیٰ کی بڑائی، پاکیزگی، حمد و ثنا و تعریف میں زیادہ وقت گزارا کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ورد فرمایا کرتے تھے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی تلقین ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس وظیفے کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو مسلمان موجود ان صداؤں کو لگا رہے ہیں، ہم بھی ان کی صداؤں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی اپنے رب کو یاد کر کے، اپنے رب کا ذکر کر کے، اپنی آوازوں کو ان لوگوں کی آوازوں میں جنہوں نے جان و مال وقت نکال کر رب کے دربار میں جا کر دیوانہ وار ان آوازوں، ان صداؤں کو بلند کیا، ہم بھی یہاں سے اپنی صداؤں کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارکہ کے ان ایام، جن کی قسم رب تعالی نے قرآن عظیم میں فرمائی ہے، والفجر ولیال عشر، تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ ہے۔ یہ اتنے عظیم دن ہیں کہ رب تعالیٰ جن کی شان و شوکت، جن کا مرتبہ بتانے کے لیے ان کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور قسم ہمیشہ اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو آپ کے لیے عظمت، آپ کے لیے بلندی اور رفعت رکھتی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان کو سوائے رب تعالیٰ کے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا یہ جائز درست عمل نہیں ہے، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ کسی اور چیز کی۔ انسان قسم اگر مجبوراً کسی حالت میں اٹھانا پڑ جائے، صرف اور صرف اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہے۔ رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔